السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ سورہ قاف کی میں نے آیات ابتدائی پڑھی ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس مختصر سی نشست میں پورے سورہ قاف کا مضمون آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو خصوصیت سے قرآن کریم سے اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، جس پہ قسم کھائی گئی ہے وہ باقاعدہ طور پر ذکر نہیں ہے، لیکن مضمون اس پر دلالت کر رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کریم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر میں نے جتنے بھی دعوے کیے ہیں، جتنی بھی میں نے باتیں بیان فرمائی ہیں، ان سب پہ سب سے بڑی دلیل خود قرآن مجید ہے۔ دیکھ لو کتنی بڑی بات ہے۔ توحید پہ، رسالت پہ، ختم نبوت پہ، آخرت پہ، دین کے ایک ایک جز پہ، ایک ایک آرٹیکل پہ، ایک ایک دفعہ پہ، ایک ایک دیباچے اور پریامبل پہ، ایک ایک جز پہ دلیل کیا ہے؟ کہ خود قرآن مجید دلیل ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسا دعویٰ کر سکتی ہے؟ کیا دلیل؟ کہ میں خود ہوں، کہ یہ کتاب ہی دلیل ہے۔ پوری دنیا کفر، دنیا الحاد اس کتاب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات نکال کے ہی لائیں، اور قسم خدا کی وہ نا امید ہے، انہیں یقین ہے کہ اس کتاب میں ہم کوئی غلطی نکال نہیں سکتے۔ کوشش پھر بھی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے تو کوئی چیز پیش کر دیں، کیونکہ ان پڑھ مسلمان کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ ان پڑھ مسلمان سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، جس سے قرآن کا پتہ نہیں، وہ قرآن کی زبان میں ان پڑھ ہے، چاہے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہے، قرآن اسے جاہل سمجھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جاہل ہے، اور جاہل کو فریب دینا آسان ہوتا ہے۔ تو آج دنیا کفر میں بلکہ 1400 سال سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، کسی دور میں تو کسی نے کوشش واقعی کی کہ شاید میں بنا ڈالوں، جس نے کوشش کی وہ خود ہی لیٹ گیا، ہتھیار ڈال دیے، کاغذ پھاڑ دیا، اوراق پھاڑ دیے، کہا نہیں اس قرآن کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو سب کو یقین ہے قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی نہ کوئی دور کی کوڑی ڈھونڈ کے، کوئی نہ کوئی بات تلاش کر کے اس کے ماننے والوں کو شکوک میں تو ڈالیں ہم۔ اور یہ بات آگے آ رہی ہے، مریب خود شک میں پڑتے ہیں اور شک میں ڈالتے ہیں، یہ کام ہی ان کا یہی ہے۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے پڑھا، غالباً ہالینڈ کی بات تھی، ہالینڈ کی
کہ جو متشدد ترین پارٹی جس کا کام ہی اسلام کی مخالفت ہے، وہ بندہ اسلام کی مخالفت میں غالباً کتاب لکھنے بیٹھ گیا اور اس نے تحقیق شروع کر دی، مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ نہیں؟ وہ اس نیت سے بیٹھا ہے کہ میں اس کے اندر سے کنگال کنگال کے اس کے خلاف باتیں نکالوں، لیکن قرآن کی سچائی کے سامنے وہ لیٹ گیا۔ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس کے اندر زندگی کی رمق باقی تھی۔ کسی سٹیج پہ آ کے اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی کہ یار کہاں جا رہے ہو، اور اس نے اپنے ضمیر کی دستک پر لبیک کہہ دیا، نہ کہتا مسلمان نہ ہوتا۔ سمجھ آئی؟ ضمیر کی دستک پہ کیا لبیک مشرکین مکہ کو ان کا ضمیر دستک نہیں دیتا تھا؟ دیتا تھا، آخر وقت تک دیتا رہا۔ ابو جہل تو اپنی نجی محفلوں میں اعتراف بھی کرتا تھا۔ جس نبی کو مشرکین مکہ نے ہجرت پہ مجبور کیا، وہ نبی امانتیں واپس دے کے جا رہا ہے، تو اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے بندے کا ضمیر دستک نہیں دے گا کس کے خلاف لڑ رہے ہو؟ اور آج کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس قرآن کریم سے دور ہیں۔ جس زبان میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں ہمیں اس زبان کا ہی پتہ نہیں۔ وہ 99% نمازی سمجھ کے نماز نہیں پڑھتے، دنیا داروں کی تو بات ہی نہیں نا، نمازیوں کی بات ہو رہی ہے۔ 5 وقت کے جو نمازی ہیں 99% وہ نمازی ہیں جو بس چپ کر کے پڑھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بتائیں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کیسے نصیب ہوگی؟ سورہ قاف کو دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن مجید کی قسم اٹھا کے بات کو ہی چھوڑ رہے ہیں اور آگے دوسری بات شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پورا مضمون قسم پہ دلیل ہے کہ کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے، کہ پورا قرآن اس کی ایک ایک بتائی ہوئی حقیقت پر خود دلیل ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایک آیت پیش نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے کہا گیا کوئی قرآن لاؤ، پھر ذرا نیچے اترے کا کوئی 10 صورتیں بنا کے لاؤ، پھر کہا چلو جی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، اور پھر یہ بھی کہا اکیلے نہیں، انسان جنات جتنے سب جمع ہو جاؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اس قرآن کریم سے آج اس قرآن کریم کو ماننے والے دور ہیں۔ یہ خوابوں پر جلدی یقین رکھتے ہیں، نجومیوں پر ان کا جلدی یقین آتا ہے، جو ہاتھ دیکھ کے قسمتیں بتاتے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کر چکے ہوتے ہیں اور امت کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، ان پر انہیں یقین زیادہ آتا ہے۔ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، ان جھوٹی باتوں پہ انہیں یقین زیادہ آتا ہے، خوشی زیادہ محسوس ہوتی ہے، خوف زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ وہ کلیریکل سٹاف ہی آپ کا ہفتہ یہ کیسے گزرے گا اس کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے موسم کے مطابق، غالباً نہ بھی کرے، نجومی بھی کرے، حیثیت کیا ہے اس کی؟ ایک قطرے کی پیداوار کی حیثیت کیا ہے؟ اس پہ یقین زیادہ آتا ہے، نہیں آتا اللہ احکم الحاکمین کی بات پہ یقین نہیں آتا۔ والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، ان لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ایک ڈرانے والا آ چکا ہے، انہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ایک ڈرانے والا آیا ہے، رسول کی رسالت پہ انہیں تعجب ہو رہا ہے، اور تعجب در تعجب کیا، منہم، تعجب در تعجب یہ ہے کہ ڈرانے والا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ دوسرا تعجب ہے۔ کوئی ڈرانے والا نہ آتا تو تعجب اس پہ ہونا چاہیے تھا، آیا ہے اس پہ تعجب کر رہے ہیں، پھر انہی میں سے آیا اس پہ بھی تعجب کر رہے ہیں، پھر جو وہ تبلیغ کر رہا ہے اس پر بھی تعجب کر رہے ہیں، 3 تعجبات اکٹھے ہو رہے ہیں۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہتے ہیں یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ بڑی عجیب حقیقت بیان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھیں گے۔ اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے تو لٹائے جائیں گے،
کذالک رجع بعید، یہ عقل سے بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ جواباً کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، زمین ان کے جسم کے جس حصے کو کھا کے خاک میں بدلتی ہے ہمیں پتہ ہے، ایک ایک جز کا پتہ ہے۔ آج دنیا کو کیا کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ مرضی ہو تو 1 منٹ میں بندہ پکڑا جائے قاتل کون ہے، مرضی نہ ہو تو کوئی بھی نہیں پکڑا جائے، اپنی مرضی ہو تو فوراً پکڑا جائے، اپنی مرضی نہ ہو تو صدور مملکت بھی چلے جائیں، بڑے بڑے دانشور بھی شہید ہو جائیں، بڑے بڑے علماء بھی شہید ہو جائیں، نہیں جی کوئی سراغ نہ لگا، اس فائل کو بند کر دیں، ختم، قصہ ہی ختم، کیا کچھ پتہ نہیں ہے۔ صرف اس ایک ڈی این اے کو لے لیں، انشاءاللہ کبھی ڈی این اے پہ بات ہوگی، جو سائنس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے، ریسرچ کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، پورا سافٹ ویئر موجود ہے، پورا ہارڈ ویئر موجود ہے، زندگی کا پورا نقشہ ڈی این اے میں موجود ہے، انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی علم کی کوئی حد ہے؟ اللہ کہتے ہیں جسم کا جو ذرہ جو جز زمین کھا کے خاک بنا چکی ہے، جسم سے، بال سے، ہڈیوں سے، وہ ہمارے علم میں ہے۔ کہاں پڑا ہے؟ ہمارے علم میں۔ کیسے پڑا ہے؟ ہمارے علم میں۔ کیوں پڑا ہے؟ ہمارے علم میں ہے۔ ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے جس کے اندر سب کچھ محفوظ ہے۔ تقدیر پر ایک کتاب مجھے کسی نے تحفے میں بھیجی، اچھے دانشور ہیں، کسی ساتھی نے یہاں کوئی تعارف کروایا تو انہوں نے مجھے کتاب بھیجی، تو وہاں شاید میں نے پڑھا تھا، کہا تھا تقدیر میں اصولی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ آیت بتاتی ہے تقدیر میں اصولی باتیں بھی نہیں، جز تک لکھا ہوا ہے، جز تک لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین جو تمہارے جسم کا جو حصہ کھاتی ہمارے علم میں ہے، اس براہ راست علم کے علاوہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بھی یہ سب کچھ درج ہے۔ تو یہ آیت کیا بتاتی؟ تقدیر میں صرف اصولی باتیں نہیں ہیں، جزیات تک کی باتیں ہیں۔ وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جب حق آیا بلا تامل انہوں نے حق کی تکذیب کر ڈالی ہے، سوچا نہیں حق کون پیش کر رہا ہے، کیا پیش کر رہا ہے، دلیل کی دنیا میں یہ نہیں آیا، بس جیسے ہی حق آیا، چونکہ معاشرے کے اندر وہ نامانوس تھا، نامانوس سمجھ کے انکار کر دیا۔ جس طرح آج بھی بہت سی زندگی کی حقیقتیں ہمارے سامنے نامانوس ہوتی ہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں جہاد کتنا نامانوس تھا، 1857 کی جنگ آزادی ہارنے کے بعد جہاد اتنا نامانوس ہو گیا، ہمارے بڑے بڑے دانشوروں نے سیرت پہ جو کتابیں لکھی ہیں اس میں جہاد کا اصل جو رخ ہے وہ مسخ ہوا ہے۔ بڑے بڑے دانشور، آپ جتنا بڑا نام لے لیں، علامہ شبلی نعمانی کا بھی نام لے لیں، جہاد کا تصور ان کی کتاب میں مسخ شدہ ہے۔ رحمت للعالمین کو لے لے، غالباً سلمان یہ کیا نام ہے ان کا، منصور پوری، اس میں بھی جہاد کا تصور مسخ شدہ ہے۔ جہاد کو صرف دفاعی جہاد میں بند کیا گیا، بس ڈیفینسو۔ بھائی ڈیفینسو جنگ دنیا کی ہر قوم لڑتی ہے، اقدامی جہاد فینسو یہ اسلام کا خاصہ ہے، اس کا انکار کیا گیا۔ چاہے ان دانشوروں نے اسلام کو صحیح سمجھا نہیں، لیکن کفر کا غلبہ اتنا آ گیا کہ انہوں نے اقدامی جہاد کا انکار کر دیا۔ اقدامی جہاد نہ ہوتا تو یہاں تک دین پہنچتا کیسے؟ محمد بن قاسم یہاں کیا لینے آیا تھا؟ وہیں بیٹھا رہتا نا۔ اقدامی جہاد اگر نہ ہوتا تو یہ دین مدینے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا تھا، مکے تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مکے والوں نے مدینے پہ حملہ نہیں کیا تھا، مدینے والے مکے کی طرف چڑھائی کر کے گئے تھے، بلکہ غزوے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اب مشرکین چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اب چڑھائی ہماری طرف سے ہوگی۔ خیر ایک الگ موضوع ہے، تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ حق کا بلا تأمل انکار کر دینا، کہ بل کذبوا بالحق لما جاءهم،
ان کے پاس حق آیا، بلا تعامل انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فہم فی امر مریج، اب الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی میرے نبی کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر ہے، کبھی میرے نبی کو شاعر کہتے ہیں، کبھی میرے نبی کو کاہن بنا دیتے ہیں، کبھی میرے نبی کو مجنون کہہ دیتے ہیں، کبھی میرے نبی کو کہتے ہیں اس پر خود جادو ہوا ہے، کبھی میرے نبی کے بارے میں کہتے ہیں یہ دین کی باتیں اس لیے کرتا ہے کہ یہ اپنی بڑائی چاہتا ہے۔ ایک ایک الزام کو لیں اور آج بھی فٹ کریں۔ انبیاء کے ورثاء پر یہ چیزیں فٹ کرتے ہیں لوگ۔ اور کبھی میرے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا اپنا بھی نہیں بنایا ہوا ہے، ایک پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو بنا بنا کے دیتی ہے اور یہ آگے بیان کرتا ہے۔ نعوذ باللہ کا فہم فی امر مریج، الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اپنے کسی ایک الزام پہ بھی انہیں قرار نہیں ہے۔ قرار کیوں نہیں ہے؟ نیچے پاؤں نہیں ہے، سر پر پاؤں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب تأمل کے بغیر حق کے انکار کر دینے کے نتائج ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ کیا انہوں نے کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کل ما علاک فہو سما، جو آپ کے اوپر ہے وہ سما ہے۔ سما سے مراد صرف آسمان، جو اوپر سارا نظام وہ سارا سما ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر عالم بالا کو دیکھا نہیں؟ آسمان کی طرف دیکھتے نہیں؟ کیف بنیناها، کیسے بنایا ہم نے؟ وزیناها، کیا خوب آراستہ کیا ہم نے؟ وما لها من فروج، اس میں کوئی رخنا نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی دراڑ نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ پورا عالم بالا ننگی آنکھ سے دیکھے تو اتنا کچھ نظر آتا ہے، دوربین کی آنکھ سے دیکھتے تو کیا کچھ نظر آتا ہے، جا کے سائنسدانوں سے پوچھیں۔ ہماری زمین اس جیسی لاکھوں زمینیں گیندوں کی طرح اس نظام میں گھوم رہی ہیں۔ ہمارا سورج اس سے ہزاروں گنا زیادہ چمکدار ستارے گھوم رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ لاکھوں کہکشائیں موجود ہیں، گلیکسیز موجود ہیں۔ ہمارا پورا نظام شمسی ان لاکھوں گلیکسیز کے ایک گلیکسی کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، اور اس ایک کونے کے اندر سورج جیسے 3 ارب تارے موجود ہیں۔ ایک کہکشاں کے ایک کونے میں یہ پورا نظام شمسی پڑا ہوا ہے، اور قریب ترین کہکشاں اتنے فاصلے پر ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے روشنی سفر کرتی ہوئی یہاں پہنچتی ہے۔ آگے سالوں کے مجھے تعداد یاد نہیں رہی، لیکن روشنی کتنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے روشنی سفر طے کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ایسی کیا کہتے ہیں، ایسا نظام بھی موجود ہے، کہتے ہیں جی 4 ارب نوری سال سے روشنی سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچتی ہے۔ اگر درمیان میں کوئی دراڑ ہوتی، کوئی رخنا ہوتا، کوئی تسلسل ٹوٹا ہوا ہوتا تو روشنی پہنچتی؟ پھر جو روشنی پہنچتی ہے ہم اپنے ان چیزوں کے ذریعے ہم اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہاں کا ذرے وہاں کے ذرے آپس میں مربوط ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ والارض مددناها، زمین اس کو پھیلایا ہم نے۔ والقینا فیہا رواسیا، اس کے اندر مضبوط پہاڑ گاڑے ہم نے۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اس میں خوش منظر چیزیں اگائیں ہم نے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ سب کچھ آنکھیں کھول دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے، ہر ایک کو کا نہیں، عبد منیب کے لیے، اس بندے کے لیے جو بنانے والے کی طرف چلنا چاہتا ہے۔
جو خالق کی کائنات کی معرفت لینا چاہتا ہے، نہیں جو صرف کائنات کی سیر کرنا چاہتا ہے، وہ K2 بھی سر کر لیتے ہیں، ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کر لیتے ہیں، سب کچھ سر کر لیتے ہیں، انہیں بڑے بڑے مذاہب کی معلومات بھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کسی بھی موضوع پہ بحث کریں وہ اتنا ان کا حافظہ اتنی میموری ہوتی کہ پورا نیلامگر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے بارے میں سوال کریں کہ تجیب میں مذہب کو نہیں مانتا، کائنات کو مانتے ہیں لیکن کائنات کو بنانے والے کو نہیں مانتے، اتنی سسٹمیٹک دنیا کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اسے کوئی بنانے والا موجود ہے۔ انا للہ۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ، یہ میری قدرتیں، یہ آنکھیں کھول دیتی ہیں، سبق دے دیتی ہیں، ہر ایک کو نہیں، اس کے لیے جو آنا چاہتا ہے، جو کائنات کے خالق کی معرفت لینا چاہتا ہے، بس اس کے لیے۔ لکل عبد منیب، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم ہی نازل کرنے والے آسمان سے برکت والا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل ہونے والے پانی کو ماءً مبارکہ کہا ہے، برکت والا پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم اس پانی کے ذریعے ہم ہی اگاتے ہیں باغات کو، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم ہی اگاتے ہیں کھیتیوں کو، تم کاٹ کوٹ کے انہیں غلہ ذخیرہ کر لیتے ہو۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اس پانی کے ذریعے لمبے لمبے کھجور کے درخت اگانے والے ہم ہی ہیں۔ لہا طلع نضید، ان پہ پھل بھی کیا لگتا ہے، گتھے ہوئے ہوتے ہیں، تہ بر تہ لگتے ہیں۔ کہ رزقا للعباد، یہ سارا انتظام اپنے بندوں کو رزق دینے کے لیے کیا ہم نے۔ ایک دانہ ہاتھ میں پکڑ لیں، سوچیں یہ دانہ آپ کے پاس کس طرح سفر کر کے آیا اور کہاں 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 سے گزر کے آپ کے پاس آیا ہے۔ اللہ چاہتا تو من و سلوہ اتر جاتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیسے آیا ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اپنے تک پہنچنے کے راستے کھول دیے کہ بندہ جب لقمہ منہ میں لینے لگے، لقمہ کھانے لگے، تو اسے احساس ہو کہ یہ لقمہ کہاں 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 سے مراحل طے کرتے ہوئے اس شکل میں میرے منہ میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے راستے اسے بتا دیے ہیں، ایک لے مین بھی لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لقمہ کن مراحل سے گزر کے میرے منہ میں آ رہا ہے۔ پھر اس لقمے کو منہ میں لیتے ہوئے بھی اللہ نے کتنی قوتیں رکھی ہیں، دماغ کی قوت رکھی ہے، ہاتھ کی قوت رکھی ہے، ناک کی قوت رکھی ہے، ذائقے کی قوتیں رکھی ہیں، یہ تمام قوتیں اکٹھی ہوتی ہیں تب جا کے وہ نوالا منہ میں جا کے ذائقہ پیدا کر کے اندر جاتا ہے۔ پھر اندر الگ قوتیں رکھی ہیں جو بالکل اس کو تحلیل کر کے آگے پیچھے سب کچھ کر کے اس کے جو فضلے کو سارا باہر نکال کے اس میں سے جو چیز بنتی ہے پھر اس کو رگوں میں اللہ دوڑا دیتے ہیں۔ کا رزقا للعباد، یہ سارا انتظام اپنے بندوں کو رزق فراہم کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اسی پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، اور ہم ہی کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، مرنے کے بعد تمہارا قبروں سے نکلنا بھی ایسے ہی ہوگا۔ مردہ زمین سالہ سال گزر جاتے ہیں، چٹیل میدان، ایک گھاس کا پتا نہیں اگتا، ایک گھاس کا ایک تن کا نہیں اگتا، قطرے کیا پڑتے ہیں، بارش کی چھینٹیں کیا پڑتی ہیں، حشرات الارض اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، سرسبزہ ہو جاتا ہے، جہاں امید نہیں تھی وہاں بھی سرسبزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم بھی میرا حکم ہوگا تو قبروں سے زمین سے ایسے ہی باہر نکلو گے جس طرح زمین سے کونپل نکلتی ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واصحاب الرس وثمود، یہ مشرکین مکہ، یہ تکذیب آج کی بات نہیں، اس سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ان حقائق کو، اصحاب الرس بھی جھٹلا چکے، قوم سمود بھی جھٹلا چکی، وعاد وفرعون واخوان لوط، قوم عاد جھٹلا چکی، فرعون جھٹلا چکا، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اصحاب الایکہ جھٹلا چکی، قوم تبع جھٹلا چکی، کل کذب الرسل فحق وعید، ان میں سے ہر قوم نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے مہلت دی، مہلت ختم ہو گئی، پھر ہماری وعید ان پہ چسپاں ہو گئی، عذاب نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا ان کو۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد تھک چکے تھے؟
کیا ہم تھک چکے ہیں کہ تمہیں دوسری مرتبہ پیدا نہ کر سکے؟ مشرکین مانتے تھے پیدا اللہ نے کیا، لیکن پیدائش کے بعد دوبارہ پیدائش پر وہ یقین رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ اہل کتاب کی طرف اشارہ بھی جو کہتے ہیں اللہ تھک چکا تھا۔ اللہ کہتے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک چکے ہیں پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، انہیں اثر نو زندہ ہونے پہ شک ہے بس، اور شک بھی بلا دلیل ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ارے انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو ابھرنے والے وسوسے ان تک کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم لامحدود پہ دلیل کے طور پر اپنی تخلیق پیش کی ہے، صفت تخلیق۔ میں کیوں جانتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ بنایا میں نے، اس لیے علام الغیوب وہی ذات ہو سکتی ہے جو خالق ہے، جو خالق نہیں وہ علام الغیوب نہیں۔ اس لیے پورے قرآن میں گھوم جائیے، عالم الغیب کی صفت اللہ نے صرف اپنے لیے بیان کی ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا ہے اپنے لامحدود علم میں سے کچھ علم اپنے نبیوں کو ضرور عطا کر دیتا ہوں، لیکن عطا کرنے سے کوئی علام الغیوب بن نہیں جاتا۔ مجھے علم ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں عالم الغیب نہیں۔ آپ کو علم ہے، آپ آگے کو بتا رہے ہیں، آپ عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب کہتے ہیں اس ذات کو ہے جسے بغیر بتائے خود بخود اس کے اندر صفت موجود ہو، جس کی وجہ سے اسے ہر چیز کا ماکان کا، ما یکون کا، آگا پیچھا، آنکھ کی خیانت کا، دل کے ابھرنے والے وسوسوں تک کا سب کچھ خود بخود پتا ہو۔ نبی کو بھی کوئی چیز خود بخود پتا نہیں ہوتی، اللہ کے بتانے سے اسے معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم الغیب کی صفت اللہ نے پورے قرآن کریم میں اپنے لیے بیان کی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں اللہ نے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کی جو کا احاطہ کرنے پر اپنی تخلیق کو دلیل بنا کے پیش کیا ہے، اور سورہ ملک میں بھی فرمایا الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے۔ اب چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، وارنٹی گارنٹی دیتے پھرتے ہیں، کیوں بناتے آپ ایک گارنٹی کوئی اور کیوں نہیں دیتا؟ جو بناتا ہے گارنٹی یا وارنٹی یا دونوں وہی دیتا ہے جو بناتا ہے، جو پروڈیوس کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ پروڈکشن میری ہے لہذا گارنٹی یا وارنٹی میں دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تم میری پروڈکشن ہو، تمہارے اندر کیا کچھ ہے وہ مجھے پتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندے کے شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ رگ جان جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، جس کا آغاز سر سے ہوتا ہے، حلق سے ہوتے ہوئے دل تک پہنچتی ہے، یہی شاہ رگ۔ اللہ کہتے ہیں ہم اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ ہے اللہ عرش پر، اللہ کی صفات ہر جگہ موجود ہیں، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ، اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ، اللہ کی ذات عرش پر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ کیسے ہم نہیں جانتے، اپنی شان کے مطابق ہے بس۔ باقی اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ کی قدرت ہر جگہ۔ تو اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، کیا مطلب؟ اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ اس براہ راست علم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھی بٹھا دیے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دائیں بائیں، دائیں والا نیکی لکھتا ہے، بائیں والا بدی لکھتا ہے۔ بندہ کرت ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ منہ سے بات نکالتا نہیں، وہ فوراً لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رقیب وہ نگران ہیں، رقیب وہ منتظر ہیں، بندہ کچھ کرے تو ہم لکھ لیں، فوراً لکھ لیتے ہیں۔ عتید بالکل حاضر تیار، توجہ ان کی ادھر ہی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، تو بندہ جائے کہاں؟ بندے کی اتنی نگرانی ہو رہی ہے، بندہ دنیا کی مانیٹرنگ سے ہل جاتا ہے۔ دنیا مجھے مانیٹر کر رہی، میرا کیا بنے گا؟ اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے تم مانیٹر ہو رہے ہو،
براہ راست علم کے علاوہ اللہ کے جو نمائندے فرشتے ہیں وہ بھی ایک 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 ذرے کو لکھ رہے ہیں. قیامت ہوگی تو اللہ براہ راست علم کے علاوہ ان فرشتوں کو بھی سامنے لائیں گے جن کے ہاتھ میں اعمال نامے ہوں گے. پھر ان اعمال ناموں کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے. اللہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے، مجرم بنانے کے لیے، سزا دینے کے لیے جو دنیا کے اندر جو تقاضے ہوتے ہیں نا کسی پر کو مجرم بنانے کے لیے، اللہ وہ تقاضے میدان حشر میں بھی پورا کریں گے اپنے براہ راست علم کے علاوہ. لا الہ الا اللہ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق. موت آئے گی اور جب موت آتی ہے وہ کیا لے کے آتی ہے؟ حق لے کے آتی ہے. جب بندے کو موت آ رہی ہوتی ہے تو یہ موت کی کیفیات ہے نا جو بندے کو خود محسوس ہو رہی ہوتی ہیں جس پہ موت آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی عالم غیب میں سے ایک چیز ہے. ہمارے لیے ایک جھٹکا ہوتا ہے، جی بس کوئی تکلیف نہیں ہوئی، فوراً جان نکل گئی. میرے اور آپ کے لیے فوراً ہے، اللہ کرے فوراً ہی ہو. اس سے پوچھئے جس پہ موت آئی ہے، آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا ہوا ہے، کیوں وہ پردہ ختم ہو جائے ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو ایمان تو نام ہی ایمان بالغیب کا ہے کہ دلائل کے زور پر آپ بات کو مان لیں، مشاہدے کے بعد کیا ماننا ہے. لا الہ الا اللہ. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. موت حق کو لے کے آتی ہے. جس پہ موت آ رہی ہوتی ہے اسے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ، سزا اور جزا کے دن کا وعدہ بالکل برحق ہے. اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنت کی سمت میں جا رہا ہوں یا جہنم کی سمت میں جا رہا ہوں، کیونکہ جو فرشتے آتے ہیں اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کون سا ہے. جہاں جانا ہے ویسے اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہوتا ہے. احادیث اس میں موجود ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے بات کی. چونکہ سورہ قاف پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں جلدی سے گزر رہا ہوں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید. پھر کہا جائے گا اس بندے سے جو موت کا انکار کرتا رہا، یہ ہے موت جس سے تو بدکتا تھا، جس سے تو گریز کرتا تھا، جس سے تو فرار ہوتا تھا. ونفخ فی الصور. پھر سور پھونکا جائے گا. یہ نفخہ ثانیہ ہے کہ دوسرے سور پہ جب دوبارہ سب جی اٹھ کے کھڑے ہوں گے. کذالک یوم الوعید. یہ وہ دن ہے کہ انبیاء کے ذریعے تمہیں اسے ڈرایا گیا تھا. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. ہر بندہ آئے گا. کس صورت میں آئے گا؟ ایک اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا، فرشتہ ہانک کے لانے والا ہوگا، اور ایک کے ہاتھ میں اس کے اعمال نامے ہوں گے. جب بندہ نکلے گا قبر سے، وہی دو فرشتے جو دنیا میں اس کی بدیاں نیکیاں نوٹ کر رہے تھے اس کو فوراً آ کے اپنے چارج میں لے لیں گے، اس کو اپنے حصار میں لے لیں گے. وہی دو فرشتے جو دنیا میں اس کی بدیاں نیکیاں لکھتے رہے، قبر سے جیسے ہی اٹھے گا اس کو آ کے اپنے حصار میں لے لیں گے. اسی کو کہا گیا سائق. ہانک کے لے، ایک کے ہاتھ میں اعمال نہ ہوگا، دوسرا پیچھے سے ہانک رہا ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللہ اکبر. پھر اسے کہا جائے گا آج اس دن کے حوالے سے تو غفلت کا شکار تھا، آج تیرا پردہ ہم نے تجھ سے ہٹا دیا، آج تیری نظر بہت تیز ہو چکی ہے، اب تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، کیونکہ سب مشاہدہ ہو رہا ہوگا عذابات کا، محشر. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اور پھر جو فرشتہ اس کے ساتھ ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میری سپردگی میں جو تھا وہ تیرے سامنے حاضر ہے. یہ مجرم آپ کے سامنے میں نے حاضر کر دیا. ھذا ما لدی عتید. یہ وہی ہوگا جو ہانک کے لا رہا ہوگا. القی فی جہنم کل کفار عنید. پھر اللہ کہیں گے ڈال دو اس کو جہنم میں، ہر کافر کو ڈال دو. کفار، ابھی جہنم میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں یہ اس کی خامیاں بیان ہو رہی ہیں. ہر اس کافر کو ڈال دو. کفار عنید، جو دین برحق سے عناد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا. کفار ناشکرا، کفار دین حق کا انکار کرنے والا. ناشکری بندے کو جہنم پہنچا دیتی ہے، کفر بندے کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. عناد، دین برحق سے عناد بندے کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. مناع للخیر، اپنے مال کو روک کے بیٹھا ہوا تھا،
بخیل بننا، مال کو روک کے بیٹھنا، خرچ نہ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ چیز بندے کو جہنم پہنچا دیتی ہے۔ مناع للخیر، بلائی کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ خیر کا مطلب بلائی بھی ہو گئی، خیر کا مطلب مال بھی ہو گیا۔ خود بلائی بھی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بلائی سے روکتا تھا۔ اس کا دن رات کام یہی تھا، لوگوں کو دین پہ آنے نہیں دینا۔ اس کی بدترین مثال اس وقت آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، کیسے کیسے بلاگرز موجود ہیں، کیسے کیسے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ موجود ہیں جن کا دن رات کام دین کے بارے میں شبہات ڈالنا ہے، دین اور اہل دین کے بارے میں بکواسات کرنا ہے۔ معتد، ہر اس بندے کو ڈال دو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ مریب، ہر اس بندے کو جہنم میں ڈال دو جو خود شک میں پڑا اور دوسروں کو شک میں ڈالتا رہا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، ہر اس بندے کو ڈال دو جس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی الہ بنایا ہوا تھا۔ الہ حاجت روا، الہ دستگیر، الہ مشکل کشا، الہ جو میرے اور آپ کے دل کو بید کو جاننے والا، آپ کی خیانت کو جاننے والا، وہ الہ ہے اور وہ صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ہر اس بندے کو ڈال دو جہنم میں جس نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیا۔ آسان ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے شرک کو معافی نہیں کرنا، باقی جو مرضی گناہ معاف کر دیں، اللہ کی مرضی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس لیے کسی کے نہ بنیے، کم سے کم اپنے بنے، قرآن کریم کا مطالعہ رکھیں۔ قرآن کریم کسی مسلک کا نہیں ہے، قرآن کریم مجھے اور آپ کو نجات دینے والا ہے یا جہنم بھیجنے والا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، قرآن سے جو متمتع ہوگا جنت جائے گا، قرآن کے جو قریب نہیں آئے گا وہ جہنم جائے گا، یا قرآن کو جو اپنی مرضی کے معنی پہنائے گا وہ جہنم جائے گا۔ اور اللہ کے رسول بھی یہی قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ شفاعت رسول ہمیں یاد ہے، اللہ نصیب فرمائے، لیکن شکایت رسول بھی یاد ہونی چاہیے۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ۔ جب وہ جہنم جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ جو شیطان میرے ساتھ لگا ہوا تھا نا اس نے مجھے گمراہ کیا۔ وہ شیطان جواباً کہے گا نہیں یا اللہ میں نے نہیں کیا، ما اطغیتہ، میں نے تو سبز باغ دکھایا تھا، اسی میری بات مان گیا، میری کوئی اس پر کوئی زور زبردستی تو نہیں۔ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، دور کی گمراہی میں یہ بندہ خود پڑا ہوا تھا، الزام یہ مجھے دے رہا ہے۔ اللہ کہیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑو مت، اب یہ وہ عدالت ہے، اب اس میں جھگڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، انبیاء کے ذریعے میں تمہیں پہلے خبردار کر چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کی بات بدلہ نہیں کرتی۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم توڑتا نہیں ہوں، جو فیصلہ کر چکا ہوں کہ دین والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر عمل کرنے والے، اس پر عقیدہ رکھنے والے جنت جائیں گے، جس کو نہ ماننے والے جہنم جائیں گے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یوم نقول لجہنم، وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، تیرا پیٹ بھر چکا ہے؟ وہ آگے سے کیا کہے گی؟ حل من مزید، یا اللہ کچھ اور بھی ہے؟ جہنم کو جہنمیوں پر اتنا غصہ آ رہا ہوگا، وہ کہے گی یا اللہ اور بھی ہے تو دے دے، میں پیسنے کے لیے تیار ہوں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے اللہ جنت کے انعامات کا ذکر کر دیتے ہیں کہ مجھے ماننے والے، میری توحید کو ماننے والے، میرے نبی کی سیرت پر عمل کرنے والے مطمئن رہیں۔ اور یہی ایمان ہے، اللہ کے عذاب کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید، اس درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو بھی قریب کر لیا جائے گا، دور نہیں ہوگی۔ کن کے؟ متقین کے۔
جن کی ساری زندگی تقوی پہ گزری، محبت میں بھی اللہ سے ڈرتے رہے، خوف میں بھی اللہ سے ڈرتے رہے۔ بندے کا ڈرنا دو وجہ سے ہوتا ہے، بندہ خوف سے بھی ڈرتا ہے، بندہ کسی کی محبت سے بھی ڈرتا ہے کہ یار میرا اس سے تعلق یہ کہ میری کسی حرکت سے یہ ناراض نہ ہو۔ اللہ سے دونوں قسم کے تعلق ہے بندے کے، اللہ سے تعلق خوف کا بھی ہے، اللہ سے تعلق خشیت کا بھی ہے، اللہ سے تعلق محبت کا بھی ہے۔ خوف اس کو کہتے ہیں جس سے آپ ڈریں، خشیت کہتے ہیں محبت کی وجہ سے ڈریں۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بھائی کن سے وعدہ کیا گیا تھا؟ اب وہ صفات کا ذکر ہے۔ لکل اواب حفیظ، ہر اس بندے سے جو اللہ کی طرف رجوع رکھنے والا ہو، جس سے ہر لمحہ اللہ کو اللہ یاد ہو، اپنے قول و فعل میں، اپنے کردار میں، اپنے اختیار میں، اپنی طاقت میں، جہاں جہاں جو بندہ بیٹھا ہے، جس منصب پہ بیٹھا ہے، جس کرسی پہ بیٹھا ہے، جس صف پہ بیٹھا ہے، بس اللہ یاد رہے۔ اللہ یاد رہنے کا مطلب یہ نہیں آپ جو مرضی کریں ہاتھ میں تسبیح لے لیں، اللہ یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے احکام کا پتہ ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے مطابق پھر زندگی گزارنی۔ اواب، حفیظ، جو اللہ نے حقوق عائد کیے ہیں ان کی نگہداشت کرنے والے، یہ جنت میں جائیں گے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے رہے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں خصوصیت سے رحمان کیوں کہا ہے؟ رحمان وہ ہستی جس پر رحمت ختم ہے، بندے کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کے غضب پہ اللہ کی رحمت چھا چکی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے غضب پہ میری رحمت چھا چکی ہے، اس کے باوجود بندہ اللہ رحمان سے ڈرتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، وہ قلب منیب لے کے آیا ہوگا وہ جنت جائے گا۔ قلب منیب پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف اپنا رخ کرنے والا۔ ادخلوها بسلام، اللہ کہیں گے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ کی یہ دن ہے، یہ نہیں کہ چند دن گزارے دوبارہ امتحان شروع ہو جائے، نہیں، امتحان ایک بار، جزا بس مسلسل۔ لہم فیہا ما یشاؤون، تم جو چاہو گے، جنتی جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ بھئی کتنا چاہیں گے؟ حد ہوگی نا۔ اللہ کہتے ہیں ولدینا مزید، میرے بندے چاہ کے بھی کتنے چاہ سکتے ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہے، وہ کچھ دوں گا۔ اور اسی کی حدیث میں تفصیل ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتیں آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل میں کھٹکا تک ان کا نہیں آیا، اللہ وہ عطا کریں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، بڑی بڑی بستیوں کو ہم نے الٹا دیا۔ ہم اشد منہم بطشا، جو ان قریش مکہ سے زیادہ طاقتور تھیں۔ فنقبوا فی البلاد، صرف اپنی دھرتی پہ زور آور نہیں تھیں بلکہ انہوں نے ملکوں تجارت اور فتوحات چھان مارا تھا، انہوں نے پورے ملکوں کو چھان مارا تھا، اتنی زور آور تھیں، دوسروں کی سرحدات میں گھس گئی تھیں۔ لیکن جب اللہ کا کوڑا برسا، فہل من محیص، اللہ کہتے پھر انہیں کوئی جان بچانے کے لیے کوئی پناہ گاہ ملی؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، انسانوں کے اس تاریخ میں نصیحتیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے، دل، جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، انجام پہ نظر رکھتے ہیں۔ او القى السمع وهو شہید، یا عقل کی اپنی اتنی گھرا نہیں ہے، کوئی سمجھائے تو کان لگا کے سن کے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ او القى السمع وهو شہید، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، 6 دن 6 ادوار، 6 دن کیا ہے اللہ کو پتا ہے، 6 دن سے مراد کیا ہے۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، میرے نبی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں، آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے داعیان کے بارے میں لوگ باتیں بناتے ہیں، کرتے ہیں، ہر قسم کی، لیکن سامنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ دلیل ہے کوئی۔ انبیاء تک پہ تہمتیں لگیں، وہ بھی کارگر نہیں ہوں، انبیاء کے گھرانوں تک پہ تہمت لگی، لیکن امت کو پابند کیا گیا تم نے دلیل کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھنا ہے۔ بس آج یہی ہے، اللہ کے دائیوں پر آج بھی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں، صاحب ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ہم تیار ہیں۔
فائل گندا کرنے کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. نحن فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. میرے نبی آپ حمد و تسبیح بیان کریں قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. اور ایک قاعدہ یاد رکھیں، بات ختم ہو رہی ہے، آخری 2 منٹ آپ کے لے رہا ہوں. جہاں بھی قرآن کریم میں حمد اور تسبیح کو وقت کے ساتھ مقید کر کے بیان کیا جائے، اس سے مراد ہی نماز ہوتی ہے. حمد اور تسبیح کو وقت کے ساتھ مقید کر کے بیان کیا جائے، اس سے مراد نماز ہوتی ہے. یہاں 5 نمازوں کا ذکر اجمالی طور پر ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، طلوع الشمس سے پہلے آپ نے حمد بھی بیان کرنی، تسبیح بھی بیان کرنی. فجر کی نماز آ گئی. وقبل الغروب، غروب شمس سے پہلے حمد بھی بیان کرنی، تسبیح بھی بیان کرنی ہے. ظہر اور عصر کی نماز آ گئی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، رات میں بھی آپ نے تسبیح بھی بیان کرنی، حمد بھی بیان کرنی. مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی. ہماری رات غروب آفتاب کے ساتھ اس کا آغاز ہو جاتا ہے، رات 12 بجے سے نہیں ہوتا. نیا جو دن ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے، غروب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو بس رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ رات 12 بجے نہیں ہوتا، غروب آفتاب سے ہوتا ہے. وہ ادبار السجود کا، سجدوں کے بعد بھی بہت کچھ پڑھیں، نوافل پڑھیں. یہ چیزیں بندے کو تقویت دیتی ہیں، مشکلات کے لیے سہارا بنتی ہیں. مفسرین کی اصطلاح میں اس کا نام امور مصلحہ ہے. وہ چیزیں جو بندے کی اصلاح کرتی ہیں، بندے کو طاقت دیتی ہیں، بندے کو جمع دیتی ہیں. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. میرے نبی غور سے سنیے قیامت کے حالات کو جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ندا دینے والا ندا دے گا اور بندہ سمجھے گا کہ میرے قریب سے ندا دی جا رہی ہے. جب بندے مریں گے، نفخہ ثانیہ ہوگا اور جز ملے گا، روح جسم کے ساتھ جڑ جائے گی، بندے کھڑے ہوں گے اور سور پھونکا جائے گا اور فرشتے کی طرف سے آواز ہوگی. یا وہ اسرافیل ہوں گے یا وہ جبریل امین ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے. آواز آئے گی، اٹھو چلو اپنے پروردگار کی عدالت میں حساب دینے کے لیے. بندہ سمجھے گا میرے قریب سے یہ آواز آ رہی ہے. ٹائم اینڈ سپیس کے جو ایک قوانین ہے کس طرح بدل جائیں گے آپ اندازہ کر لیں. زمان و مکان کے اعتبارات کس قدر تبدیل ہو جائیں گے. دنیا کے چپے میں جو مرا ہوگا، زندہ ہوگا، وہ سمجھے گا میرے قریب سے آواز آ رہی ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، لوگ اس وقت آواز حشر کو برحق سن رہے ہوں گے، کوئی وہم نہیں ہوگا. ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا قبروں سے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹے گی اور لوگ تیزی سے باہر نکلیں گے اور جس طرف ندا دی جا رہی اسی طرف دوڑیں گے، میدان حشر کی طرف. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، انا اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلا شخص ہوں گا جس پر سے زمین پھٹے گی اور میں باہر نکلوں گا. ذالک حشر علینا یسیر، کیا کمال کا بادشاہانہ انداز ہے. اللہ کہتے ہیں یہ حشر برپا کرنا ہمارے لیے آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبار بنا کے نہیں بھیجے گے کہ زبردستی ہدایت قبول کروائیں ان سے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کریں. اور آپ کی نصیحت کارگر کن پہ ہوگی؟ جو ہماری دھمکیوں سے ڈریں گے، جو ہماری عدالت میں کھڑے ہونے کا دڑکا اپنے دل میں رکھیں گے. سورہ قاف اپنی اختتام کو پہنچی. وآخر دعوانا الحمدللہ.